کرنے کے لیے، اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات یہ کی کہ تقویۃ الایمان کو پڑھ کر بہت سارے لوگ سدھر گئے، موحد بن گئے، توحیدی بن گئے۔ یہ مشرک ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے، اس لیے تقویۃ الایمان سے یہ جلتے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی سے جلتے ہیں۔ اور جناب پھر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، 2-3 ویڈیوز کے اندر نجیب دوخانی صاحب نے وہ شعر پڑھا ہے کہ سنیوں کا پیسہ عرس کے اوپر، محافل کے اوپر، قوالی کے اوپر لگتا ہے، اور دوسرے فرقے کے جو لوگ ہیں وہ کتب اور مدارس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو جناب اس پہ بڑی جو ہے لے دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ خود مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کام نہیں کر رہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے کہ کون زیادہ ہو رہا ہے، کون کم ہو رہا ہے، کس نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی، اور کس نے امت مسلمہ کو فرقہ واریت، فتنہ فساد میں مبتلا کیا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب چونکہ جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، انشاءاللہ العزیز جناب کی اس بات کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے جلالی صاحب زیدہ شرفو کو یہ تانا دیا کہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ توحید کا بانی انگریز ہے، کس لیے آپ عقیدہ توحید سیمینار کرتے ہیں؟ توحید کا لفظ آپ استعمال نہ کیا کریں، آپ یہ نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی میں حوالہ دوں گا اس کے اوپر، حالانکہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اس پہ۔ جناب کی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جلالی صاحب یا دیگر علماء اہل سنہ و جماعت جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کا بانی انگریز ہے، وہ کون سی توحید ہے؟ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، 2 باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے بات کی ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن ہزاروی صاحب کی کتاب کا ایک حوالہ دیا صوفیاء کے متعلق، تو اس پہ بڑی لے دے کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے، ان پہ ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے، اگرچہ بہت ساری ویڈیوز کے اندر اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی ہے، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اس پہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، پہلے نمبر پر نجیب دوخانی صاحب نے جو بات یہ کی کہ تقویۃ الایمان کو پڑھ کر بہت سارے لوگ سدھر گئے، موحد بن گئے، وہ توحیدی ہو گئے، مشرکین جلتے ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ سدھرے اور کتنے لوگ بگڑ گئے، کم کون ہے اور زیادہ کون ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 64 ہے۔ یہاں پر مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق جن کا دفاع نجیب دوخانی صاحب کر رہے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے، اور ان کا جو فتنہ فساد تھا، شر تھا، اس کے متعلق ابوالکلام آزاد یہ کیا کہتا ہے۔ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی، یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی۔ نجیب دوخانی صاحب یہ آپ کا بابا امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی، چند لوگوں کا یہ جتھا تھا، گروہ تھا، اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی، عبدالحی بڈانوی، یہ چند لوگ تھے، اور سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ سواد اعظم، اگر آپ کا کان خراب ہے تو کان کی صفائی کروا لیں، اور یہ میری باتیں توجہ سے سنیں، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں نا اتنی موٹی موٹی بھینگی بھینگی، ان کا بھی علاج کروائیں۔ یہ عبارت اپنی آنکھوں سے پڑھیں، صفحہ نمبر 64۔ یہ کہتا ہے کہ سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ ایک طرف یہ چند لوگوں کا جتھا تھا، گروہ تھا، اسماعیل دہلوی، عبدالحی بڈانوی اور رائے احمد بریلی، دوسری جانب سواد اعظم
خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد وارث تھے، علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ عظام، وہ تھے سواد اعظم، اور ادھر یہ چند لوگوں کا گروہ تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تقویت الایمان کو بڑے لوگوں نے پسند کیا، سدھر گئے، موحد بن گئے، یہ مشرکین کے دلوں میں شرک کا مرض ہے۔ بے خاک سدھرے لوگ، سواد اعظم سے مذہبی مخالفت برپا تھی۔ صفحہ نمبر 64 کے اوپر مولوی ابوالکلام آزاد واضح طور پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ حیات طیبہ کے حوالہ سے پہلے حصہ کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ ہم لوگ گنا کرتے تھے کہ فلاں ضلع کے اندر اتنے موحد ہیں، اتنے توحیدی ہیں، اتنے محمدی ہیں، چند گنتی کے لوگ تھے تم، کس منہ سے آج کہتے ہو کہ ہم کثرت کے ساتھ ہو گئے؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، یہ کم ہیں؟ مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ ہم لوگ گنا کرتے تھے کہ اتنے لوگ موحد ہیں، اتنے محمدی ہیں، جبکہ مولوی ابوالکلام آزاد اسی کتاب میں کہتا ہے کہ جو ان کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے اسحاقیہ اور اسماعیلیہ نام رکھا ہوا تھا۔ وہ سنی نہیں تھے بلکہ اسحاقیہ ایک فرقہ تھا اور ایک اسماعیلیہ تھا، اور جو اسماعیلیہ تھا نا نجیب دیوخانی صاحب، وہ اسماعیل دہلوی کے وجہ سے تھا۔ وہ اسماعیل دہلوی کے نام کی وجہ سے مولوی ابوالکلام آزاد کے جو بڑے بزرگ تھے وہ ان کو اور ان کی جماعت کو اسماعیلیہ کہا کرتے تھے۔ جی ذرا ریکارڈ درست کریں، اپنی معلومات درست کریں، امام المناظرین بعد میں بننا۔ یہ دو حوالے ہو گئے حیات طیبہ۔ وہ کہتے ہیں ہم گنتی کے لوگ تھے، لوگوں کو گنا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں اتنے محمدی ہیں، فلاں علاقے میں اتنے محمدی ہیں، اتنے توحیدی ہیں، اتنے موحد ہیں، کوئی بھی نام دے لیں آپ ان کو۔ دو حوالے۔ یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی، صفحہ نمبر 281 کے اوپر یہ کیا کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ جو آپ کا مولوی عبید اللہ سندھی ہے نا، یہ لکھتا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی جو یہ جماعت تھی، رائے احمد بریلی کی جو یہ جماعت تھی، یہ چند لوگوں کا ایک جتھا تھا، گروہ تھا، گروپ تھا، بجائے اس بات کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ ابوالکلام آزاد کی اس بات کو سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھیں تو واضح طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ امت کو تقسیم کس نے کیا۔ یہ ہیں انگریز کے مظالم، کہ کس طرح انگریز نے منصوبہ کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کیا، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے اسماعیل دہلوی کو استعمال کر کے۔ ابوالکلام آزاد کہتا ہے ایک جانب یہ چند لوگوں کا جتھا تھا، دوسری جانب سواد اعظم۔ ادھر یہ کہتا ہے عبید اللہ سندھی کہ وہ مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ اسماعیل دہلوی کا ظلم ہے۔ مزید آگے لکھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان، ذرا غور سے یہ عبارت سننا، یہ کہتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے، جو اوپر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کم نہیں سمجھتی۔ جی یہ بریلویوں کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس بر عظیم کے مسلمان کی جو غالب اکثریت ہے نا، وہ وہابی دیوخانی نہیں ہے، وہ اسماعیلی یا رشیدی فرقہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ علماء اہل سنہ و جماعت، علماء بریلی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 281 اور 282 کے اوپر افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی۔ یہ اب اعترافی بیان ہے، اقراری بیان ہے ان کا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ ایک جتھا ہے، گروپ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو سنی ہے وہ کثیر تعداد میں ہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تقویت الایمان کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے، فتنہ فساد کے شکار ہو گئے۔
وہ شر میں مبتلا ہو گئے، جبکہ جو تقویت الایمان کے مخالف تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت تھے، وہ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ عظام تھے۔ یہ مولوی عبید اللہ سندھی، اسی کتاب کے اندر عبید اللہ سندھی کہتا ہے، چونکہ یہ غیر مسلم سے نیا نیا دیوبندی ہوا، دیوبندی فرقہ میں آیا، تو اسے جہاد کا شوق چڑھا۔ اس نے کہا کہ میں شاہ اسماعیل دہلوی کی جو جماعت ہے رائے احمد بریلی کی، اس جماعت میں جاؤں، ان کا کیا حال ہے، اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کروں۔ تو حیرانگی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو وہ جماعت اس حال میں تھی کہ ان کا جو خیال تھا نا، کھانے پینے کا اہتمام، ان کا بندوبست وہ انگریز کیا کرتے تھے۔ یہ 3 حوالہ جات اس بات کے اوپر ہو گئے کہ خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ جو ہے یہ گروپ ہیں، یہ جتھے ہیں، یہ ٹولے ہیں، یہ کثیر تعداد میں نہیں ہے۔ کثیر تعداد میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنی عوام ہے، جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ سندھی افادات و ملفوظات اس میں اقرار اعتراف کرتا ہے۔ چوتھا حوالہ وہ جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کرتا ہے نجیب دیوخانی کے، جی یہ عرس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، قوالی کے اوپر۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے عوام کو سمجھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت کوئی دینی کام نہیں کر رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت کے مدارس بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے مدارس سے زیادہ ہیں، اور جتنا کام دین اسلام کا علماء اہل سنہ و جماعت نے کی ہے، اتنا کسی نے نہیں کیا، بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں نے تو اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے، لوگوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کیا، جس پہ ابھی میں نے حوالہ جات پیش کیے، ابوالکلام آزاد اور مولوی عبید اللہ سندھی، یہ 2 حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ خود اس میں تسلیم کرتے ہیں یہ فرقہ پرستانہ تحریک تھی۔ ایک طرف سواد اعظم ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، دوسری طرف یہ چند لوگوں کا ایک جتھا تھا۔ یہ میرے پاس ملفوظات امام اہل سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، نجیب دیوخانی کی تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اس کو محلے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہے، یہ اس کا بڑا بابا ہے۔ صفحہ نمبر 137 ہے، یہاں پر سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے کہ آج بھی وہ جس قدر نشر و اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے علاوہ جو لوگ ہیں یعنی سنی حضرات، ان کے متعلق انہیں باطل کہہ کر سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہ جس قدر نشر و اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے مقابلہ میں حق والوں کی تبلیغ اور نشر و اشاعت صفر ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو حق پر کہہ کر ان کے متعلق اعتراف کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا کہیں گے؟ ملفوظات امام اہل سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ تیرا بابا ہے، اور خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ دوسرے فرقہ کے لوگوں کے مقابلہ میں ہمارا جو نشر و اشاعت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، وہ صفر ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پڑھ کے 2 گز کی لمبی زبان نکال کے ناچ ناچ کے تبصرے تو کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی لب کشائی کریں۔ یہ ملفوظات مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، یہ 4 حوالہ جات میں نے اس بات پہ پیش کیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب جو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، ہم کثیر تعداد میں ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں، تقویت الایمان کو پڑھ کے لوگ سدھر رہے ہیں، موحد بن رہے ہیں، توحیدی بن رہے ہیں، محمدی بن رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ لوگ فتنہ فساد میں مبتلا ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کا رد کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے جتنے شاگرد حضرات تھے، انہوں نے اس کا رد کیا۔ اسماعیل دہلوی اور اس کی جو تقویت الایمان نامی کتاب ہے، اس کا منہ توڑ جواب دیا، ان کا ناطقہ بند کیا۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کی پہلی بات کا جواب۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب نے جلالی صاحب کو تانا دیا کہ تم لفظ توحید کو استعمال نہ کیا کرو، عقیدہ توحید سیمینار کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ تم یہ کہتے ہو کہ توحید کا بانی انگریز ہے، لہٰذا تم انگریز کو اس کا بانی قرار دیتے ہو، لہٰذا لفظ توحید استعمال نہ کیا کرو، عقیدہ توحید سیمینار تم کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اس طرح کی نجیب دیوخانی صاحب نے باتیں کی۔ یاد رکھیں، سنی علماء جس توحید کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا بانی انگریز ہے، وہ توحید وہ ہے جو اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں بیان کی۔ توحید کی آڑ میں، توحید کا سہارا لے کر انگریز نے گستاخیاں لکھویں تقویت الایمان نامی کتاب میں۔
ہم اس توحید کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سیف اویسیہ، مولوی اللہ یار خان، صفحہ نمبر اس کا 14 ہے۔ یہاں پر ایک توحید کی قسم بیان کرتے ہوئے مولوی اللہ یار خان یہ کہتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے، یہ کس کو توحید کہتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ مولوی اللہ یار خان صاحب کہتے ہیں کہ لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ۔ پھر سنیں آپ عبارت، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ، آپ بس توحیدی ہیں۔ صفحہ نمبر 14 کے اوپر، یعنی جس بندے کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، اور نہ رسول سے ہے، وہ توحیدی ہے۔ ہم اس توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا موجد، اس کا بانی انگریز ہے، کہ جس توحید کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، اور نہ اسلام سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ رسول سے ہے، اس توحید کا بانی انگریز ہے۔ وہ توحید انگریز نے بیان کروائی وہابیوں سے۔ صفحہ نمبر 14۔ اسی طرح یہی مولوی اللہ یار خان صاحب لکھتے ہیں، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے۔ کیا بات ہے، ماننے پہ آ جائیں تو ابلیس کی توحید کو مان لیتے ہیں۔ ابلیسی توحید ایک قسم ان کے نزدیک توحید کی ابلیسی توحید بھی ہے۔ تو ہم جس توحید کو انگریز کی توحید کہتے ہیں، جو تقویت الایمان یا دیگر وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر انگریز نے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں سے بیان کروائی ہے، وہ یہی ابلیسی توحید ہے۔ اب ابلیس کے جو شتونگڑے ہیں، ابلیس کے چیلے چانٹے انگریز ہیں، وہ اپنے ایجنٹوں سے ابلیسی توحید بیان نہیں کروائیں گے تو اور کون سی وہ توحید بیان کروائیں گے؟ یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر سیف اویسیہ مولوی اللہ یار خان یہاں پر بیان کرتا ہے۔ یہ دو قسمیں توحید کی آپ نے سماعت کر لی، ایک وہ توحید کہ جس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ رسول سے، نہ اسلام سے، اور دوسری توحید وہ ہے کہ جو ابلیس کی توحید ہے۔ لہٰذا آپ کس منہ سے حضرت قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفو کو تانا دے رہے ہیں؟ یہ تمہاری توحیدیں ہیں۔ ہماری توحید الحمدللہ جو قرآن میں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، صحابہ کرام، تابعین، امت کے جو علماء ہیں، ان سے ہم تک پہنچی ہے، ہم اس توحید کو مانتے ہیں۔ ہم وہ توحید نہیں مانتے جو ابلیس نے انگریزوں کے ذریعہ سے وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں سے لکھوائی ہے۔ یہ دو باتوں کا جواب ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے مفتی صاحب کی کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں صوفیاء کا رد کی ہے۔ یاد رکھیں مولوی اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں جگہ جگہ صوفیاء کا رد کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہے تھے نجیب دوخانی صاحب، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب کے اندر 2 نمبر صوفیاء کا رد نہیں کیا۔ یہ میرے پاس رسالہ پڑا ہوا ہے، دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے۔ یہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں وہ گدی کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں جو ہے پیر صاحب کا جانشین بن جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں بنوں۔ کیا اس قسم کے لوگوں کا رد نہیں کرنا چاہیے؟ خود اپنے منہ سے یہ پڑھ رہا ہے کہ اس جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ چودھری شجاعت حسین ہیں۔ اب چودھری شجاعت حسین کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر، صوفی بنا کر، اب وہ صوفیوں کا سربراہ بنا دیا اور پھر اسے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ بھائی ہم سے زیادہ صوفیاء کو تم لوگ ماننے والے ہو، سینکڑوں کتب ہیں تمہاری اس موضوع کے اوپر، لہٰذا یہ فرار نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں کہ جی یہ صوفیاء کانفرنس امریکہ نے کروائی ہے، فلاں نے کروائی ہے، ڈالر دیے۔ بھائی وہ تم لوگوں کو ڈالر دیتا ہے۔ اچھا پھر نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں، جلالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تقی عثمانی سے مناظرہ کرنا ہے، تقی عثمانی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ ناروے سے بلاتے ہیں، فلاں ملک سے بلاتے ہیں۔ بھئی کیوں بلاتے ہیں؟ کون بلاتا ہے؟ تقی عثمانی کی گاڑیاں دیکھی ہیں،
طارق جمیل کی گاڑی دیکھی ہے؟ منظور مینگل، طارق مسعود کی گاڑی آپ نے دیکھی ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے تم لوگ فقیر نہیں ہو، بات یہ ہے تمہارے بڑے اکابرین جو تھے انہوں نے انگریز نوازی کی حد کی، وہ انگریز کے جنڈ تھے، وہ تو مر کھپ گئے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ آج اپنا انعام وصول کر رہی ہیں۔ حافظ احمد صاحب جو ننوتوی صاحب کے بیٹے تھے، یہ افادات و ملفوظات اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، وہ 250 روپیہ ماہانہ لیا کرتا تھا۔ یہ انعامات ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جو ادھر ادھر جاتا ہے، گھومتا ہے، کون بلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اب نوازشیں انگریزوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا آپ ہماری زبان نہ کھلوائیں، بہت کچھ ہم جانتے ہیں اور آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ مفتی صاحب کی بات کا جواب۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے یہ بات کی جلالی صاحب کو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جی یہ تقویۃ الایمان کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر اس پہ یہ رولا ڈالا کہ جی جن لوگوں نے تقویۃ الایمان کا رد کیا ہے انہوں نے تقویۃ الایمان کو پڑھا ہوگا۔ جلالی صاحب نے تقویۃ الایمان کا رد کیا، اب یہ بھی پڑھ کے انہوں نے رد کیا ہے، فلاں عالم نے رد کیا، یہ بھی پڑھ کے کیا، لہٰذا یہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق یہ کیا بنے؟ اس طرح نجیب دوخانی صاحب نے بہکی باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کے جو حکیم ہیں، بیمار حکیم تھانوی صاحب، ان کے ملفوظات کے اندر یہ میرے پاس ہیں، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو ان پڑھ آدمی ہے اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا درست نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے؟ تھانوی صاحب کیا لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے روک نہیں رہے؟ اگر ان پڑھ آدمی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اس کی تشریح نہیں پڑھے گا، تو وہ اور کیا کرے؟ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا۔ تو جو تم اپنے اس بابے کے اس ملفوظ کا جواب دو گے، وہ جواب ہماری طرف سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے عالم جس نے تقویۃ الایمان کے متعلق لکھا وہ لے لینا۔ اگر تم یہاں پر یہ کہتے ہو کہ ان پڑھ آدمی قرآن پاک کا وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کے صحیح مفہوم مطالب کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ جب ایک ان پڑھ آدمی تقویۃ الایمان کو اٹھا کر پڑھے گا، اس کے اندر وہ توحید پڑھے گا کہ جو ابلیسی توحید ہے، جس توحید کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ شریعت سے ہے، جو انگریز نے بیان کری ہے، کیا وہ مسلمان بنے گا یا انگریز کے ایجنٹ بنے گا؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والا بنے گا یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا بنے گا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرائع ناچیز سے کم تر سمجھے گا یا نہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کا مقام محلے کے گاؤں کے چودھری جیسا سمجھے گا یا نہیں؟ ان عبارتوں کی وجہ سے، ان گستاخانہ عقائد و نظریات کی وجہ سے علماء نے کہا کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے ایک پھر حوالہ پیش کیا آخر میں، اور موصوف نے 20-25 منٹ اس پہ پھر ضائع کیے اور بڑی لہدے کی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور کہا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مقام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مرتبہ کے ساتھ، کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے صدر کے ساتھ ملا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے جتنا زور ناچنے میں لگایا، اچھلنے میں لگایا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چینی کا ڈپو فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، یہ چینی کے ڈپو پہ آ گئے، فلاں ہو گیا، جتنا زور جناب نے چینی کے ڈپو پہ ناچنے پہ، اچھلنے پہ، کودنے پہ لگایا، اگر اتنا زور، اتنا وقت وہ عبارت پڑھ کے سنا دیتے تو عوام خود بخود مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطلب سمجھ جاتی۔ وہاں پر اللہ کی جو شان ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا اختیار، وہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کی گئی ہے، ان کے اختیار کے متعلق بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ صرف مثال دی سمجھانے کے لیے، اگر یہ مثال دینا سمجھانے کے لیے جرم ہے تو مباحثہ شاہ جہاں پور کے اندر ننوتوی صاحب نے بہت ساری اس طرح کی مثالیں دی ہیں
انبیاء علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو گورنر لکھا۔ آپ کے قاری طیب صاحب نے، جن کو تم حکیم کہتے ہو، اس نے اپنی کتب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ تقویت الایمان جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اس کے اندر ذرائع ناچیز سے کمتر کہا گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہاں پر تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار، اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو صدر کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہی تمہاری خیانت ہے کہ تم نے وہ عبارت نہیں پڑھی۔ اگر تو ناچے بغیر وہ عبارت پوری پڑھ کے سنا دیتا تو عوام خود بخود اس عبارت کے مطلب کو سمجھ جاتی کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نجیب دیوخانی کو کہ استانوں کا نام لیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جی گھوڑے شاہ، گدی شاہ۔ ایک جانب اس کے مولوی کتابیں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں اکابر ہمارے ہیں، سیال شریف، تونسا شریف، یا اس کے علاوہ خواجہ حسن سواگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر بارو شریف، یہ آستانے ہمارے ہیں، شرق پور شریف۔ خود نجیب دیوخانی کہتے ہیں ہمارے آستانوں کا ذکر کرتے کرتے گھوڑے شاہ، گدی شاہ، فلاں شاہ، ڈھمکانے شاہ۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ جو تم یہ ڈھونک رچاتے ہو اللہ کے ولیوں کی محبت کا، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے ولیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے بھی گستاخ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہو۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی جلالی صاحب آئے میرے ساتھ، فلاں مزار کے اوپر میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، یہ شرک ختم کریں، فلاں شرک ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے۔ بھئی دیکھیں، مزارات یہ اوقاف کے تحت ہیں، جو بھی وہاں پر اس طرح کے افعال ہوتے ہیں ان کا اہل سنہ و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری کتب بھری پڑی ہیں اس باب میں، ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور روکتے ہیں عوام کو کہ یہ کام غیر شرعی ہے، ان کا اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خود وہابی دیوخانی فرقہ کے یہ اصول ہے کہ جو عوام کا عمل ہوتا ہے وہ مسلک یا علماء کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا۔ چونکہ نجیب دیوخانی صاحب کو ابلیسی توحید کا بہت زیادہ درد ہے، تو اس لیے نجیب دیوخانی صاحب کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مزارات پہ جانے کی بجائے ذرا بادشاہی مسجد میں جائیں، وہ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہے۔ کس طرح وہاں پر زنا عام ہے، لڑکے لڑکیاں سرعام وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر تمہاری زبان کو کیوں تالے لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو امام ہے وہ دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں جائیں ذرا بادشاہی مسجد کے اندر، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا درد ہے نا تمہیں دیوخانی فرقہ کے مدارس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا شیخ الحدیث عزیز الرحمان وہ ایک لڑکے کے ساتھ بد فعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہاں پر تو تمہاری زبان کو تالے لگ گئے۔ یہاں تمہیں توحید کا درد اٹھ رہا ہے۔ طارق مسعود مندر کے اندر گیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجذوب کا واقعہ لے کر 2 گز کی لمبی زبان نکال کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہندو نواز ہونے کا الزام لگایا۔ طارق مسعود جو تیرا ممدوح ہے وہ ایک مندر میں گیا، وہ وہاں پر آم چوسنے کے لیے گیا، یہاں پر ایک لفظ بھی تیری زبان سے نہ نکلا۔ طارق جمیل گرو نانک کے مقبرے پہ گیا، یہ کیا کرنے گیا وہاں پر؟ اللہ کے ولیوں کے مزارات کا اتنا دکھ ہے، تمہیں درد ہے، تمہارے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں۔ طارق جمیل کے خلاف کب ویڈیو بنائیں گے؟ طارق مسعود کے خلاف آپ کب ویڈیو بنائیں گے؟ اس لیے تمہاری زبان کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمہاری منافقت ہے، یہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اب یہ سب کام ٹھیک ہیں، یہ سب کام اب جائز ہیں۔ طارق مسعود، طارق جمیل یا کوئی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اگر کسی مندر کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ سب کام اب ٹھیک ہے، عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہاں پر تمہاری 2 گز کی لمبی زبان اب منہ کے اندر وہ چھپ بھی گئی ہے اور اسے تالے بھی لگ چکے۔ نجیب دیوخانی صاحب، اگر تمہیں توحید کا اتنا زیادہ درد ہے، مروڑ اٹھتے ہیں، تو پھر تقویت الایمان کو سامنے رکھیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کی جن کتب کے اندر یہ جو عبارتیں ہیں جو تقویت الایمان کے مطابق شرکیہ قرار پاتی ہیں انہیں نکالیں،
انہیں چھوڑیں آپ۔ تقویت الایمان کا بھی دفاع کرتے ہیں اور دیگر عبارتوں کا بھی دفاع کرتے ہیں آپ، یہ منافقت ہے تمہاری۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے نجیب دوخانی صاحب کی۔ اور نجیب دوخانی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میں شاہ اسماعیل دہلوی علماء اہل سنہ و جماعت کی نظر میں جو اس کا مقام مرتبہ ہے وہ بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ بنا انشاءاللہ العزیز تمہیں نانی کے پوتڑے نہ یاد کروا دیے تو پھر کہنا۔